چلے اب ہم دیکھیں کھانے کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے. اس سے پہلے جو ہم نے نماز کے تعلق سے پڑھا تھا، تو اب ہم انشاءاللہ کھانے کے تعلق سے پڑھیں گے کہ جو کھانے کی سنتیں ہیں. جیسے کہ ہم طب پڑھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ سائنس کے پاس ریسرچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. کس چیز پر ریسرچ کرے؟ دیکھو مثال کے طور پر دوا انسان کب ایجاد کرتا ہے؟ جب کوئی بیماری ہوگی تب تو دوا ایجاد کرے گا نا. جیسے مثال کے طور پہ کورونا نکلا تو اس کا وائرس لوگوں نے تلاش کیا، سائنس نے تلاش کیا. تو اللہ جب کوئی بیماری دیتے ہیں تو اس کی دوا بھی بھیجتے ہیں. اسی طرح سائنس کب حرکت میں آئے گی؟ جب اس کے پاس سرچ کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے نا. کس بات پر ریسرچ کرے؟ وہ کس بات پہ ریسرچ کرے؟ تو سائنس نے ریسرچ کیا اللہ کے نبی کے طریقوں پہ، جو اللہ کے نبی نے ہمیں اسلام میں بتلایا. کس طرح کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے. تو سائنس نے اس پر ریسرچ کیا کہ ان کے اسلام میں، ان کے دھرم میں، ان کے دین میں اس طرح سے ہر چیز بتلائی گئی ہے. تو اس کا آخر بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے جو ان کو اس طرح سے بتلایا گیا ہے؟ تو سائنس نے پھر کیا کیا ریسرچ کیا. تو اس ریسرچ میں سمجھ میں آیا کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں نمکین چیز یا نمک چکھنا، کتابوں میں آتا ہے سنت میں کہ کھانے سے پہلے نمک کو چکھنا یا نمکین چیزوں سے کھانے کی شروعات کرنا، اس سے کیا فائدے ہیں. تو سائنس کہتی ہے کھانے سے پہلے جب انسان نمک چکھتا ہے، کیونکہ نمک کے اندر ہے نا ساتھیوں کھانے کی خواہش کو بڑھانے والے اجزاء ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ اور پھر جب ہم نمک چکھتے ہیں نا تو فوراً وہ لعاب پیدا کرتے ہیں منہ میں. لعاب یعنی تھوک، لعاب یعنی تھوک، یعنی جیسے ہم چکھتے ہیں نمک تو ہمارے منہ میں کیا ہوتا ہے؟ پانی، تھوک جمع ہونے لگتا ہے نا. اور وہ جو لعاب ہوتا ہے، جو نمک چکھنے کے بعد جو لعاب پیدا ہوتا ہے، وہ پیدا ہونے والے گدود جو ہوتے ہیں، جو ہاضم طعام اور رطوبت کو مترشح کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس نمک کے چکھنے سے، کھانے سے پہلے جو ہم نمک چکھتے، چکھنے کا مطلب سمجھتا ہے انگلی پر یوں لیا اور چکھا، چمچ سے نہیں کھانا ہے. تو آپ سوچو کہ بھئی نمک تو بہت اچھی چیز ہے. بعض بچیوں کو نمک بہت اچھا لگتا ہے، وہ چاٹتے رہتے ہیں. کچھ نہیں ملا تو نمک ہی چاٹ رہے، کچھ نہیں ملا تو شکر ہی چبا رہے. کچھ بچوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے. تو زیادہ نمک بھی نہیں کھانا ہے، اسے چکھنا نہیں چلتے پھرتے، اس سے خون بھی پتلا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز وقتی اچھی لگتی ہے، مختصر، جو لمٹ میں ہو، سمجھ رہے؟ ہر چیز جیسے میں نے آپ کو بتایا اسلام میں اعتدال ہے. تو نمک کو ایسا بہت نہیں چکھنا ہے. آپ نے بولے نمک سنت ہے، ایسے کھانے سے پہلے بس ذرا سا یوں انگلی، شہادت کی انگلی سے ایسے لیا اور چکھ لیا، سمجھ رہے؟ تو جو منہ میں جو لعاب پیدا ہوتا ہے اس نمک کو چکھنے سے، اس سے جو وہ جو لعاب پیدا ہوتا ہے، اس سے جو گدود ہاضمہ جو ہوتا ہے، اس سے جو رطوبت نکلتی ہے، یعنی جو گیلا حصہ، جو رطوبت کسے کہتے ہیں؟ جو گیلا حصہ ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ وہ کھانا ہضم کرنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے اللہ کی وجہ سے، سمجھ رہے؟ جس کی وجہ سے کھانے میں پھر دل لگتا ہے، یعنی بھوک اٹھتی ہے، انسان خواہش کے ساتھ کھاتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ دل نہیں چاہ رہا ہے، بیمار ہے نہیں، لیکن دوا کھانی کھا لیتی ہوں، زبردستی دسترخوان لگائے تو کھا لیتے، سمجھ رہے؟ اور ایک ہوتا ہے کہ نہیں بھوک لگی ہے، ہاں بہت تیز بھوک لگی ہے، انسان دل سے کھاتا ہے. تو جو دل سے کھاتا ہے نا، اسی لیے کیا کہا کھانا کب کھاؤ؟ جب بھوک لگے تب کھاؤ، جب اشتہا ہو تب کھاؤ. جب اشتہا نہ ہو اور زبردستی تم چلتے پھرتے کھا رہے تو کھانا جسم پہ لگے گا نہیں، بلکہ وہ کھانا کیا ہوگا؟ جب انسان بیجا چلتے پھرتے کھاتا ہے تو انسان زیادہ کھانے سے بھی انسان کا دماغ کمزور ہوتا ہے. زیادہ کھانا انسان کو کم عقل بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ ہاں، کم کھانے کے بزرگوں نے بڑے فائدے لکھے ساتھیوں. اگر ہم فضائل ستات کو آپ کھول کے دیکھیں، اس کے اندر اتنے فائدے ہیں کم کھانے کے، نہ کھانے کے، بھوکے رہنے کے بڑے فائدے. آج ہم کیا کہتے ہیں؟ کھانا کھانا، دماغ کہاں چلے گا؟ پھر اتنی پڑھائی کرتی، کھانا کھا، دماغ کہاں چلے گا؟ ہم کیا بولتے ہیں؟ کھانا کھا، کھانا کھا، سمجھ رہے؟ تو کھانا کھانے سے، بہت کھانے سے دماغ نہیں چلتا. بس اتنا کھائے کہ بندے کو بہت بھوک نہ لگے، بھوک سے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے، ایسا بھی نہ ہو. تو کم کھانا صحت کے لیے اچھا، کم کھانا صحت کے لیے اچھا ہے. دوسری بات یہ کہ زیادہ کھانے سے دماغ بھی کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا ہے. تو اسی لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نہ کھائے. جب انسان کو بھوک لگے، اشتہا ہو، تب وہ کھاتا ہے.
تو وہ کھانا اس کے جسم پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم سے لگتا ہے، یعنی وہ کھانا اس کے جسم کا حصہ بنتا ہے، اس کو پروٹین، قوت جو بھی اللہ نے اس کھانے میں رکھی ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے اللہ کے حکم سے. تو کھانا لذیذ لگتا ہے، بھوک چمک اٹھتی ہے جب انسان نمک چکھتا ہے. تو کھانے سے پہلے ہر لقمے میں نمک نہیں چکھنا ہے، ذرا سا نمک چکھ لیا تو بھوک چمک کر آتی ہے، اٹھتی ہے. پھر جب وہ تھوڑا بھی کھائے گا نا تو وہ کھانا اس کے جسم پہ انشاءاللہ لگے گا. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی بھی تو ہوتی ہے نا جب انسان دل سے کھاتا ہے. منہ بنا بنا کے کھا رہا ہے، نہیں کھانا، کھا لے بیٹا، نہیں کھانا، کھا لے بیٹا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. تو منہ بنا بنا کے کھائے تو اللہ کی نعمت ہے، تم اس طرح کھاتے ہو. نہیں کھا رہا اٹھ جاؤ. تو جب انسان شوق سے کھاتا ہے، رغبت سے کھاتا ہے، رغبت سے کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا بکرا ہی کھا جائے. رغبت سے کھانے کا مطلب یہ کہ یعنی اللہ کتنی بڑی نعمت آپ نے دی ہے نا، تھوڑا جھکے ہوئے اور کیا کہتے ہیں رغبت کے ساتھ ہے نا، بھوک چمک کر اٹھی پھر کھائے. تو یہ اللہ کی نعمت کی قدردانی پھر سمجھ میں آتی نا، اللہ تو اچھا لگ رہا ہے کھا کے، ہے نا، ایسے ہوتا ہے. تو کھانے کے بعد چونکہ زبان، گلا اور خوراک کی نالی میں کھانے اور گھی اور دیگر روغنیات کی تہ بھی جم جاتی ہے نا کھانا کھانے سے. تو کیا ہوتا ہے جب انسان صحت کے لیے یہ ساری چیزیں نقصان دہ ہیں. کون سی چیزیں؟ گھی وغیرہ ہے جو جم جاتی ہے ہمارے نلیوں میں، سمجھ رہے. تو کہا کہ نمک اس تہ کو ختم کر دیتا ہے. کھانے کے آخر میں بھی کہا نا کھانے کی شروعات اور اختتام نمکین چیز پر کرو. تو نمکین چیز سے کیا ہوتا ہے؟ وہ نالیاں کیا ہوتی ہے؟ صاف ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس نمکین چیز نہیں تو ہم تھوڑا سا ایسے ذرا سا نمک چکھ لیں، ہے نا. اس کے علاوہ مل کر کھانا، میں نے ایسا کسی کو بولتے ہوئے بھی سنا ہے کہ کیسے لوگ ایک تھال میں کھاتے، گھن نہیں آتی، گھن نہیں آتی. تو ایک شخص نے تو یوں کہا کہ میں تو اللہ کے راستے میں جانا ہی چھوڑ دیا. کہا کیوں؟ تو کہا وہاں پہ سب ایک ہی پلیٹ میں کھاتے، مجھے گھن آتی. سمجھ رہے ہیں؟ جماعت وغیرہ میں لوگ جاتے ہیں تو مل کر کھاتے ہیں نا، تو کہا مجھے گھن آتی ہے. تو اللہ کے نبی کی سنت ہے ایک ساتھ کھانا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم میں آپ لوگوں کو سنا رہی ہوں، جس پلیٹ جس برتن میں جتنا ہاتھ ہوگا وہ برتن اتنا بابرکت. سمجھ رہے؟ وہ کھانا اتنا بابرکت، وہ کھانا اتنا بابرکت. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جس پلیٹ میں 2 ہاتھ ہوتے ہیں اس میں اللہ 3 کی برکت دیتے، 3 ہاتھ ہوتے تو 4 کی برکت دیتے، 4 ہاتھ ہوتے تو 5 کی برکت دیتے. تو اللہ کو وہ برتن بہت پسند ہے جس برتن میں جتنا ہاتھ ہو. اللہ کو کون سا برتن پسند؟ جس برتن میں جتنا ہاتھ. تو اب اتنا ہاتھ نہ ڈالے ایک چھوٹی سی پلیٹ میں اتنا ہاتھ کہ کھانا ہی نہیں کھوا رہا ہے اور سب جھگڑا کر رہے ہیں. بتانے کا مقصد سمجھ رہے ہیں کہ مل کر کھانا اللہ کو پسند ہے. کیسا پسند ہے؟ مل کر کھانا پسند ہے. تو پیتھولوجی کے ایک پروفیسر نے انکشاف کیا، پیتھولوجی کے ایک پروفیسر ہیں، انہوں نے کہا کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے نا تو تمام کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں. جو ہمارے ہاتھ سے جو جراثیم نکلتی ہے، لہریں نکلتی ہے، ریز نکلتی ہے، تو میرے ہاتھ سے سامنے والے کا سب کے الگ الگ ہاتھ کی لہریں نکل رہی ہیں نا، جراثیم نکل رہے ہیں، تو وہ مل جاتی ہے اور دوسرے جتنے بھی تمام امراض کے جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. دیکھو زہر کو کون مارتا ہے؟ زہر مارتا ہے. زہر کو کون مارتا ہے؟ زہر مارتا ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاتھ کے جو جراثیم ہوں گے، سامنے والے کے ہاتھ کے جو جراثیم ہوں گے، سب جراثیم مل کر ایک دوسرے جراثیم کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی طرح وہ کھانا بے ضرر بن جاتا ہے، یعنی اب وہ نقصان نہیں کرتا. وہ کھانا کیا نہیں کرتا؟ نقصان نہیں کرتا. کھانے میں بعض اوقات جو ہے وہ شفا کے جراثیم مل کر تمام کھانے کو شفائی والا بنا دیتے. تمام کھانا کیسا بن جاتا ہے؟ شفا بخش بن جاتا ہے، یعنی فائدے مند، جو معدے کی بیماریوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ تو ایک صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک میرا دوست تھا، وہ فرماتے 1970 کی بات، وہ کہتے ہیں کہ 1970 میں آخری سٹیج کی ٹی بی ہو گئی تھی اسے. سمجھ رہے؟ اور دوائیاں استعمال کر کر کے تنگ آ گیا تھا. اس وقت ٹی وی کی شروعات تھی تو کتنی ہے نا لوگ پہلے، تو اب تو ٹی وی اتنی عام ہو گئی ہے کہ لوگ بولتے ہوئے بھی شرماتے نہیں. پہلے جب ہم بہت چھوٹے چھوٹے تھے تو کسی کو ٹی بی ہو جاتی تھی تو وہ اپنی زبان سے نہیں کہتا تھا ٹی بی ہوئی ہے نا، چھپاتے تھے لوگ، برا مانیں گے. تو پہلے ایسا اتنا زیادہ خطرناک یہ بیماری ہوتی تھی کہ اس میں اکثر لوگوں کی جان چلی جایا کرتی تھی، ہے نا.
تو 1970 کی وہ بات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میرے جو دوست ہے اس کو آخری اسٹیج پہ TB ہو گئی تھی اور دوا کھا کھا کر بھی وہ تنگ آ گیا تھا اور اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوا. کسی سے اس نے سنا تو دوائیاں چھوڑ کر کسی کہ مسلمانوں کا جھوٹا کھاؤ تو تمہیں شفا ملے گی. تو اس نے کیا کیا, دوائیاں چھوڑ دیا اور مسلمانوں کا جھوٹا کھانا شروع کر دیا. صرف 4 مہینے کے علاج میں 4 مہینے تک وہ صرف مسلمانوں کا جھوٹا کھاتا رہا, بہترین افاقہ ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں میرا وہ دوست مجھے 1996 میں ملا, 96 میں ملا, تو پوری طرح سے وہ بالکل تندرست تھا. 70 میں اس کو TB ہوئی تھی. پھر بعد میں جب وہ مجھے ملا تو 96 میں ملا تو بہت اچھا ہٹا کٹا تھا. یعنی TB کا مرض آج بھی اس دور میں بھی ہم دیکھیں نا تو ایک دم دبلا ہو جاتا ہے, کالا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے, خون جل جاتا ہے دوائیاں کھا کھا کے, سمجھ رہے. تو وہ کہنے لگے کہ مجھے وہ 96 میں وہ شخص میرا دوست ملا تو وہ بہت ہٹا کٹا صحت مند تھا. تو پتہ چلا مسلمانوں کو جھوٹے کھانے میں شفا ہے. ہاں اگر کسی کو کوئی بیماری ہے بہت شدید اور ہمیں ہمارے دل میں بشاشت نہیں آ رہی, ایک الگ بات ہے, لیکن ہمیشہ ہم اس طرح گھن کھائیں اور نہ کھائیں ایسا نہیں. تو اب انشاءاللہ ہمارا سبق ہے, ہم ہمارے گھر میں کیا کریں, مل کر کھائیں اپنے شوہر کے ساتھ. نہیں شوہر لیٹ آتے تو اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اسی پلیٹ میں کھائیں, سمجھ رہے, اپنی والدہ کے ساتھ, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ان کو بتلائیں یہ فضیلتیں کہ کھانے ایک ساتھ کھانا سنت ہے اور سنت میں شفا اور برکت ہے, سمجھ رہے. اس کے علاوہ جب انسان کھانا کھاتا ہے ایک زانو بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے نا, جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا نا کہ الٹے پیر پر بیٹھنا ہے اور سیدھے پیر کو کھڑے رکھنا ہے. الٹے پیر پر بیٹھنا ہے, سیدھے پیر کو کھڑا رکھنا ہے. تو اس طرح سے کھانا جو ہے جب انسان کھاتا ہے تو کچھ زیادہ معدے میں جائے گا نا, اس سے اندازہ سے اس انداز سے انسان جب بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, تلی جو ہوتی ہے نا کو اسپلین کی بیماری کہتے ہیں, تلی کی جو بیماری ہو جاتی ہے اس سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے رانوں کے اعصاب جو ہے جو پٹھے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. کیسے کھانے میں, سنت طریقے سے, یعنی الٹے پیر پر بیٹھے رہے اور سیدھے پیر کو کھڑا کر کے کھانا ہے. تو جب اس طرح بیٹھتا ہے پیٹ دبتا بھی ہے, پیٹ کیا ہوتا ہے تھوڑا دبتا ہے اور ہلکا سا انسان آگے کی طرف جھکتا ہے, تو 2-4 لقمے کم کھاتا ہے. اور جب 2-4 لقمے کم کھائے گا تو صحت کے لیے اچھا ہے. دیکھو جب ہم کو کوئی کھانا بہت پسند آتا ہے نا, ہم سنت طریقے سے کھا رہے, اور جب ہمارا پیٹ بھر گیا تو ہم کیا ہوتا ہے اطمینان سے ہم مانڈی ڈالیں, تھوڑا سا پجامے کے ایسے کھینچا اور پھر کھا رہے, سمجھ رہے. تو انسان جب مانڈی ڈال کر کھانا کھاتا ہے نا, کیسے کھاتا ہے, تو 4 لقمہ زیادہ کھاتا ہے. کتنے لقمے زیادہ کھاتا ہے, اور جب 2 زانو یا پھر الٹے پیر پہ بیٹھ کے سیدھے پیر کو کھڑا رکھ کے کھاتا ہے تو 4 لقمے, اور جب 4 لقمے کم کھائے گا تو بیماریاں بھی ہاں بچا رہے گا اس سے بھی. اسی طرح کھانے کے بعد جب خلال کرتے, خلال یعنی دانتوں کے اندر سے جو ذرات ہے اس کو نکالنا, اللہ کے نبی خلال کرتے تھے لکڑی سے, ہے نا, ٹوتھ پک آج ہمیں ہمارے یہاں بھی ملتی ہے نا لکڑی کی, تو لکڑی سے خلال کرتے تھے. تو پہلے تو پتہ نہیں ٹوتھ پک ہوتی ہوگی نہیں ہوتی ہوگی, لیکن لکڑیاں ہوتی تھی نا, تو لکڑی کو ایسے انسان چھیل کر باریک کر کے, نیم کی لکڑی ہوتی ہے, اسی طرح سے جو ہے اسی طرح سے نیم وغیرہ کی جو لکڑی ہوتی, سیخ جس کو ہم کہتے ہیں, سمجھ رہے. اسی طرح سے لکڑی نارمل انسان جو لکڑی چھیلتا ہے تو اس کے اندر سے بھی جو لکڑی باریک کاٹ کر اس کے ذرات بنا کر, سمجھ رہے. تو پہلے لوگ ٹوتھ پک تو ابھی ایک نیا ورژن ہے, لیکن کوئی دانت صاف کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے ملتا ہو, سمجھ رہے, کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم تو بہرحال اللہ کے نبی لکڑی سے جو ہے, لکڑی کی تنکے سے, لکڑی سے اپنے دانتوں کا خلال کرتے تھے, اس طرح سے مسواک سے بھی. تو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم طریقہ یہ دانتوں میں خلال کرنا ہے نا. تو کھانے کے بعد جو ایک غذا جو ہے اس کے جو اجزاء ہے وہ دانتوں میں مسوڑوں کے درمیان میں پھنس جاتے ہیں, اور اگر ان کو خلال سے نہیں نکالا جائے نا تو کیا ہوتا ہے, وہ غذائی ذرات جو ہوتے ہیں جو ہمارے دانتوں میں پھنس گئے, ہمارا منہ بند رہتا ہے. تو جب زیادہ گرمی ہوتی ہے, گرمی بہت شدید پڑنے لگے تو ہماری روٹیاں بھی بدبودار ہونے لگتی ہے, سالن بھی جلدی خراب ہو جاتا ہے, دال بھی جلدی گندی ہو جاتی ہے, کیوں, گرمی سے, سمجھ. اسی طرح سے جب ہمارا منہ کیا ہوتا ہے, گرم ہوتا ہے نا, ہم نے منہ بند کر لیا تو وہ جو دانتوں میں پھنسا ہوا ہے نا اس میں سڑن پیدا ہونے لگتی ہے. کیا پیدا ہونے لگتی ہے, سڑن, جس کی وجہ سے
وہ غذا کے جو ذرات ہیں وہ متعفن ہو جاتے ہیں، بدبودار سڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایک خاص پلازما بن کر مسوڑوں کو پہلے متورم کرتے ہیں، یعنی پہلے مسوڑوں میں سوجن آ جاتی ہے. دیکھو نا، اکثر دانتوں میں کسی کو شکایت ہوتی ہے نا، دانت مسوڑوں میں سوجن آتی ہے نا، جو ذرات اندر پھنس جاتے ہیں نا، سڑن پیدا ہونے لگتی ہے. تو پہلے ہمارے مسوڑے کیا ہوتے ہیں، سوجتے ہیں، پھر دانتوں اور مسوڑوں کے تعلق کو وہ ختم کر دیتا ہے. پھر ڈاکٹر کیا بولتا ہے، دانت نکالنا پڑے گا، سمجھے، روٹ کینل کرنا پڑے گا. دانت اور مسوڑے کے تعلق کو ختم کر دیتے، وہ سڑن اندر ہی اندر کھانے لگتی ہے دانت کو، اور دانت آہستہ آہستہ مسوڑوں سے جدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دانت گر بھی جاتا ہے. تو اگر ان غذائی ذرات کو ہم نے کھلال کے ذریعے نہیں نکالا، سمجھ رہے، اب آج کل برش وغیرہ بھی ہے، تو ہم نے برش کر دیا کھلال کی نیت سے تو بھی چلے گا، ہے نا. تو کھلال کے ذریعے اگر ہم نے نہیں نکالا نا، تو یہ پائریا یا ماسخورے کا سخت خطرہ ہو جائے گا. خون رستا ہے نا دانتوں میں سے، پائریا ہو جاتا ہے، دانت توڑنے پڑتے ہیں، نکالنے پڑتے ہیں، تو سوجن رہتی ہے دانتوں میں. اللہم حافظنا من، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے عافیت کے ساتھ. یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ایسی کہ انسان زندگی بھر پریشان ہو جاتا ہے. تو پھر منہ میں پھر بدبو بھی آتی ہے، جس کو پائریا وغیرہ ہو جاتی ہے نا، خون بار بار رستا ہے. اللہم حافظنا من، تو کہا کہ بلکہ ماخوذہ ہوتا ہی ہے، اس بے احتیاطی سے یہ ساری وجوہات ہو ہی جاتی ہے. اسی لیے ہم جب بھی کھانا کھائیں تو اپنے دانتوں کو کیا کریں، کھلال کریں، صاف کریں اور پھر ہی سوئیں. اسی لیے دیکھو نا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے. اللہ کے نبی کی سنتوں میں، ہم نے سونے کی سنتوں میں بھی اس سے پہلے پڑھا تھا نا کہ مسواک کر کے سونا، سو کے اٹھے تو بھی مسواک کیا. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم نے سو کے اٹھتے ساتھ مسواک نہیں کیا اور ایسے ہی پانی وانی پی لیا، ایسے ہی کھانا وانا شروع کر دیا، تو جو بھی ہمارے دانت کے اندر سڑن چیزیں ہیں وہ ہمارے معدے میں چلی جائے گی. بھی آئے گا آگے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی. تو اللہ کے نبی کا طریقہ کتنا زبردست ہے. سائنس تو آج کہہ رہی ہے کہ صبح اٹھو تو برش کرو، رات میں سو تو بیٹا برش کیے کہ نہیں. ٹیچر سکھا رہی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اچھے بچے صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں، نہاتے ہیں، منہ ہاتھ دھلتے ہیں، رات میں سوتے وقت برش کرتے ہیں. تو بچہ آ کے امی سے کہتا، اماں ٹیچر نے یہ سکھایا، آج مجھے برش نہیں دیا آپ نے، برش نہیں کیا میں نے. تو یہ آج ٹیچر سکھا رہی ہے، آج سائنس کہہ رہی ہے. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے بتایا ہے کہ اٹھو تو بھی مسواک کرو، سو تو بھی اپنے دانتوں کو صاف کر کے سو، حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد خلال بھی کرو، کھانا کھانے کے بعد خلال بھی کرو. تو پھر جب مسوڑوں میں اس بے احتیاطی سے پیپ پڑ جاتے ہیں نا، تو یہ پیپ جب مسوڑوں میں ہونے لگتے ہیں بے احتیاطی کرنے سے، تو وہ پیپ ہے نا تھوک کے ذریعے ہمارے پیٹ میں جاتے ہیں، معدے میں جاتے ہیں، سمجھ رہے، اور معدے کی مہلک بیماریاں پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. تو کوئی بھی بیماری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بڑی، سردی تک، بخار تک، سمجھ رہے، معدے سے ہی شروعات ہوتی ہے. کوئی بھی بیماری کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ معدے سے. معدہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے. اب وہ پیپ وغیرہ، خون وغیرہ جو دانت میں ہو گئے اور وہ تھوک کے ذریعے ہمارے پیٹ میں دھیرے دھیرے اتر رہا ہے، تو اس کے اندر جو جراثیم کیڑے مکوڑے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، جو متفن، جو وہ تو کتنی گندی چیز. اللہم حافظنا من، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو پھر پیٹ میں جانے کے بعد کیا ہوگا؟ السر ہے، سمجھ رہے، تیزابیت جو ہے پیٹ کے اندر، اسٹمک ایسیڈیٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے. سخت خطرہ ہوتا ہے یہ سب چیز کا. تو انشاءاللہ ہم اپنے دانتوں کو صاف کر کے سوئیں، سمجھ رہے، مسواک کر کے سوئیں، دانتوں کا خلال کرے. لکڑی سے نہیں نکل رہا ہے تو برش گھما لے، بھلے اس کے اندر ٹوتھ پیسٹ نہ لگائے لیکن برش کو اچھے سے گھما لے تاکہ ہمارے دانت سے سارے جراثیم، سارے ذرات نکل جائیں. کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے، کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. اور ڈاکٹر کرنل چوپڑا، مشہور ہندو سائنسدان تھے کرنل چوپڑا، انہوں نے کئی کتابیں لکھی اور ایک دفعہ کچھ یوں لکھا انہوں نے. وہ کہتے ہیں، میں نے مسلسل تحقیقات کے بعد جب اپنی تحقیق کو عام کیا، ڈاکٹر کرنل چوپڑا کہتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی پینا جو ہے، جو انسان کھانے کے بعد پانی پیتا ہے، معدے کے عضلات کو ڈھیلا کر دیتا ہے. اب دیکھو، ہم مکسر ہے نا، مکسر کا جار ہوتا ہے چھوٹا جس میں مسالہ پیستے ہیں، اس کے اندر اگر ہم پانی ڈالتے ہیں تو اگر ہم نے کوئی مسالہ پیسنا ہے، پہلے ہم کیا کرتے ہیں، مسالے کو دھیرے سے گھما لیتے ہیں، ٹھیک مسالہ ہے نا،
پھر آپ اس کو تھوڑا سا ہم کو پتلا کرنا ہے, جیسے چٹنی ہے یا کوئی مسالہ ہے جس کو ہم کو ہلکا سا گیلا کرنا ہے اور باریک کرنا ہے, تو ہم اس میں کتنا پانی ڈالتے ہیں؟ تھوڑا. پھر پیستے ہیں, پھر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی سوکھا ہے, ابھی بھی باریک نہیں پیسا ہے, تو اب پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا پانی ڈالتے ہیں. لیکن اگر زیادہ پانی ڈالو گے تو کیا ہوگا؟ مکسر کے باہر وہ مسالہ پورا پھیل جائے گا, سمجھ رہے؟ اور مکسر کے ڈھکن کو بھی وہ ہم حالانکہ ہاتھ رکھ کے دبائے ہوئے ہیں ڈھکن, لیکن پانی کیا ہوتا ہے؟ باہر پھینکنا شروع کر دیتا ہے, سمجھ رہے؟ تو کوئی بھی چیز جو ہے, اسی طرح ہمارا میدا ہے. اب میدے کے اندر ہم نے کھانا ڈالا, اب پانی ہم نے گٹ 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 آدھا پونا گلاس کھانے کے بعد پی لیا, آدھا پونا گلاس پی لیا, تو اس سے کیا ہو گیا؟ میدے کے جو عضلات ہیں, جو میدے کی جو مشین ہے وہ ڈھیلی ہونے لگتی ہے, سمجھ رہے؟ اور میدے کی جو اندرونی جو جھلی ہوتی ہے اس کے اندر ورم ہو جاتا ہے, سوجن آ جاتا ہے. تو میدے میں جو ہے, تو میدے کے اندر, میدے میں جو ہے اس کے اندر انکلی کی کمی کا باعث بنتا ہے. بعض اوقات یہی پانی جو ہم نے اتنا زیادہ پیا ہے میدے کے امراض کی وجہ سے دل کی بیماری کا بھی باعث بن جاتا ہے, سمجھ رہے؟ دل کی بھی بیماری اس کی وجہ سے, پریشر آتا ہے, دل کی بیماری بھی اس سے ہوتی ہے. تو اسی لیے ہم کو کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے, اور اگر پیے بھی بہت اٹک رہا ہے آخر میں, تو ہم نے ایک چھوٹا سا سپ لیا, گٹ 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 آدھا گلاس پی لیا. کتنے لوگ ہیں جو کھانے کے بعد پورا پورا گلاس پانی پیتے, آدھا آدھا گلاس پانی پیتے؟ بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. کھانے کے بعد پانی نہیں پینا ہے, کم سے کم 40 منٹ, کم سے کم 20 سے 40 منٹ پانی نہیں پینا ہے, سمجھ رہے؟ اور اگر پیے بھی تو کتنا, اگر اٹک رہا ہے تو ہم نے 1-1.5 گھونٹ تھوڑا سا پی لیا. اور اب تو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر پینا بھی ہے تو گرم پانی کا سپ لو 1 گھونٹ. کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ اگر پینا بھی ہے تو گرم پانی کا سپ لو. اور اکثر میں نے ایسا سنا ہے چائنا میں جو ہے وہ لوگ کھانے کے بعد اگر پانی پیتے ہیں کھانے میں تو گرم پانی لے کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ. تو ہم نے بھی اگر سپ بھی لینا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں, اب آج کل یونانی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں, کھانے کے بعد اگر تم کو پانی پینا بھی ہے تو گرم پانی کا 1-8 سپ لے لو, ورنہ زیادہ پانی ایسے تو پینا ہے نہیں. لیکن اگر اٹک رہا ہے تو گرم پانی, نارمل پانی بھی پی سکتے ہیں روم ٹیمپریچر کا, لیکن کتنا بہت ضروری لگا, اٹک رہا ہے, سمجھ رہے, بے چینی ہو رہی ہے, نہیں ذرا سا ایک سپ لے لوں, آدھا سپ, تو پھر ہم نے تھوڑا سا 1 سپ لے لیا کہ وہ کھانا جو اٹکا اٹکا لگ رہا ہے وہ تھوڑا نیچے اتر جائے. ادروائز پانی نہ پیے تو